بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر، اور آج ہم بات کریں گے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے۔ بھارتی عدالت نے جس جرم میں ان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اور جو عدالت سے انہوں نے سوالات کیے وہ ہندوستان کے انصاف کے نظام پہ ایک تماچا ہے۔ اور ان کی بیٹی نے جو دنیا سے سوال کیے ہیں کہ میرے پاپا کب گھر آئیں گے، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نامور صحافیوں سے۔ آج ہمارے پینل میں موجود ہیں افضل بٹ صاحب جو پاکستان کی آواز ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نامور صحافی سمر عباس صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق چوئی صاحب، آپ بھی پاکستان کی آواز ہیں، جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو آپ تینوں نے ہمیشہ کشمیر کی آپ آواز بنے ہیں۔ افضل بٹ صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو سزا سنائی گئی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ مطلب اس طریقے سے غور نہیں کر رہی، جبکہ کشمیری کہتے ہیں کہ اس کو کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے اس کیس کو؟ دیکھیں، ایک تو جو مقدمہ ہی بنایا گیا تھا وہ مقدمہ ہی غلط تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یاسین ملک تو ظاہر ہے پرامن جدوجہد کر رہے تھے، اور ان کے خلاف جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی، اس کے تحت جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، وہ بغاوت کے مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیرر فنانس کے مقدمات ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ جب ان پر یہ مقدمات بنائے گئے تھے اس وقت ہی عالمی برادری کو اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ایک آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے کسی بھی، بلکہ ایون دن تو کشمیریوں کو تو بندوق اٹھانے کا بھی حق ہے، لیکن چلو ہم ابھی اس بحث میں نہیں پڑتے۔ پھر جس انداز میں اس مقدمے کو چلایا گیا ہے اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں پتہ نہیں کیوں خاموش رہیں، انٹرنیشنل ادارے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلا وکیل کیا راجہ طفیل صاحب کو، انہوں نے جو کشمیری وکیل تھے اور دہلی میں پریکٹس کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا آن ریکارڈ الجزیرہ پہ انٹرویو بھی موجود ہے، انہوں نے کہا مجھے شدید دباؤ ہے انڈین اداروں کا، ایجنسیز کا، حکومت کا، کہ آپ اس کاروائی اس پیروی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ راجہ طفیل صاحب جو ہے برین ہیمرج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ یاسین ملک صاحب کے کیس کا اندازہ لگائیں کہ وہاں کی جو وکلاء تنظیمیں ہیں، پوری دنیا کی وکلاء تنظیمیں جو ہیں وہ مظلوم کی مدد کرتی ہیں، اور ان کے یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، راہ کے دباؤ کے اوپر مختلف بار ایسوسییشنز نے باضابطہ اناؤنس کر دیا کہ ہم میں سے کوئی وکیل جو ہے وہ یاسین ملک کا کیس نہیں لے گا۔ اب دوسری آپ پوری دنیا میں سے دیکھیں، یاسین ملک نے کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی۔ اب یاسین ملک صاحب یہ ہے کہ ان کو پورے ہندوستان میں کوئی قابل بھروسہ وکیل میسر ہی نہیں تھا، صحیح ہے، کہ جو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق وہاں پریزنٹ کرے، کیونکہ یاسین ملک ظاہر ہے کہ وہ بہت لٹریری آدمی ہے یاسین ملک، جس نے تمام ہیروز کی جو ہے وہ ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، دنیا کے تمام جو فریڈم سٹرگل ہیں اس کو وہ پڑھتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ایک جو فریڈم فائٹر ہوتا ہے وہ جو ہیرو کے طور پر دنیا مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں جس شان کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہوا، ایسے ہی ہے، اور کہا کہ بیگ نہیں مانگوں گا، نہ کہ جس اس کی چال دیکھیں کہ ہیرو کی چال تھی، ایسے ہی ہے، کوئی ڈھلک نہیں تھی، چہرے پہ کوئی خوف نہیں تھا، اور ایسا آدمی جس کو پورے 1.5 ارب کی آبادی میں سے ایک بھی قابل بھروسہ وکیل نہ ملا ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وکیل جو ہے وہ ایک نقطے سے محرم کو مجرم بنا دیتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسا وکیل کر لوں اور وہ کورٹ کے اندر کوئی ایسی چیز دے دے کہ میں تاریخ کے سامنے بھی مجرم کے طور پر پیش ہوں، انڈیا نے تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے جو سزا دینی ہے آپ دے دیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ لیکن اب کل بھی یہاں بہت اجلاس ہوئے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، مشال ملک صاحبہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اب ہماری خواہش ہے کہ کم از کم انہیں کوئی ایسا قابل بھروسہ وکیل، اگر ہمیں کوئی انگلینڈ سے کوئی وکیل وہاں بھیجنا پڑتا ہے، یورپ سے بھیجنا پڑتا ہے، تاکہ جس پہ یاسین ملک کو بھروسہ ہو کہ وہ انڈیا کے کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، راہ اس کو خوفزدہ کر کے اپنی مرضی کا اس سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لے سکے گی۔ تو دوسری طرف یہ کوشش بھی ہو رہی ہے
کہ ہم کشمیری جو تنظیمیں ہیں وہ دنیا بھر میں آپس میں مشاورت کریں. مشال ملک نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ حکومت پاکستان یہ معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائے. تو اب یہ معاملہ ابھی غور طلب ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے آئی سی جے کی جورسڈکشن یہ بنتی ہے کہ وہ یاسین ملک کے اس کیس کو لے یا نہ لے, اس پہ ابھی مشاورت جاری رہے. بالکل صحیح ہے. لیکن سمر صاحب آپ کہیں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کیس میں بے حسی کا مظاہرہ نہیں کر رہی؟ دیکھیں انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں وہ تو آبویسلی اس سارے معاملے کو بھارت کے لینز سے دیکھ رہی ہیں اور زبردستی انہیں دکھایا بھی جا رہا ہے. جس طرح سے میڈیا کو آپ دیکھیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کو بالکل ایکسیس نہیں دی جاتی, رپورٹنگ کی ایکسیس نہیں دی جاتی. وہاں پہ ایون جو اقوام متحدہ ہے جو اس میں ایک ثالث ہے سارے معاملے کے اندر, انٹرنیشنل بھی, اس کا جو ملٹری آبزرو گروپ ہے اسے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایکسیس نہیں ہے. یا آزاد کشمیر کے اندر تو وہ کھلے عام ہر جگہ جاتے ہیں, فریلی رپورٹ کرتے ہیں. کیوں انہیں منع کیا گیا ہے؟ کہ بہت کچھ چھپانے کو ہے. اور یاسین ملک صاحب کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کئی جو حریت پسند تھے ان کو جیلوں کے اندر قید کر کے وہیں پہ ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا, کسی کو جو ہے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. اور یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کی بھی جان کو شدید خطرہ ہے. ابھی جو بات ہو رہی ہے صرف جو عمر قید ہے یہ نہیں ہے, جو ریگرس امپریزنمنٹ ہے ساتھ جو ان کو رکھی ہے, اس میں ڈر اس بات کا ہے کہ انہیں جیل میں قتل نہ کر دیا جائے. اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ موجود ہے. اور یہ بہت بڑا, جس طرح آپ نے خود بھی بات کی, یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی بات جو ہم کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. اور پاکستان اس میں ڈائریکٹ فریق بنتا ہے اس طرح سے بھی کہ جو ان کی اہلیہ ہیں, ان کی بیٹی ہیں, وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں. ہم اس میں فریق ہیں اس معاملے کے اندر. جو مشال ملک صاحبہ ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں. وہ اس میں چونکہ فریق ہیں, پاکستانی سٹیزن ہیں, تو ہمارا اس پہ کلیم بنتا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ہمیں جانا چاہیے اس معاملے کو لے کر. پہلے بھی بہت سے معاملات پہ جو ہے انڈیا جس طرح سے اب دیکھیں نا کہ جو کلبھوشن جادو کا معاملہ لے کر گیا آئی سی جے کے اندر, کنفرم ایسپیوناج کا اتنا بڑا اس کے پاس ثبوت نکلے سارا کچھ, سرونگ انڈین نیول آفیسر تھا وہ, یہاں پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کیمپ چلا رہا تھا, اتنے بڑے ثبوت سب کچھ ہونے کے باوجود انڈیا گیا نا وہاں پہ, اس کو کچھ نہ کچھ وہاں سے ریلیف بھی ملا. تو اس طرح سے جو یاسین ملک صاحب ہیں ان کے معاملے پہ ہر صورت میں صرف بلا کے سفیر کو ڈیمارچ کا دینا, بھارتی ہائی کمشنر کو بلا کے ڈیمارچ کا دینا, ریزولوشنز ٹھیک ہے, پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ یاسین ملک صاحب کی پشت پہ کھڑی ہے. لیکن اب ہماری گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مشال ملک صاحبہ کے ساتھ صرف جو ہے وہ لفظی ہمدردی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ عملاً بھی اس کو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہاں پر بھی لے کے جائیں, اور ساتھ ساتھ جو آئی سی جے ہے, عالمی عدالت انصاف ہے, وہاں پہ ہمیں اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور اس میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں, ہم بھی اس میں رول پلے کر رہے ہیں اپنا. جو شخص جس کا بھی جو بھی اپنے اندر درد دل رکھتا ہے, کسی انسانیت کے لیے ہمدردی رکھتا ہے, اسے اس معاملے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اور یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ صرف کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے, گو کہ وہ مسلح تحریک کا حصہ نہیں, وہ بڑی پرامن جدوجہد کر رہے تھے. تو یہ جو جدوجہد ہے یہ صرف کشمیر کی آزادی کی جدوجہد نہیں تھی, بلکہ یہ تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے. یہ ہر پاکستانی کی جدوجہد ہے جتنی کشمیریوں کی ہے. اس لیے میرے خیال سے قوم کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پرٹیکولرلی ہماری گورنمنٹ کو جو ہے, وزارت خارجہ کو کھڑے ہونا چاہیے یاسین ملک صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ, اور اس معاملے کو فوری طور پر ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور مجھے بہت زیادہ یقین ہے کہ اتنے سالڈ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, اور بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ آر ایس ایس بیک جو بھارتی عدالتیں ہیں, کینگرو کورٹس ہیں, وہ کس طرح سے آر ایس ایس کے دباؤ میں آ کے یہ فیصلے کرتی ہیں. جس طرح سے بٹ صاحب نے بتایا کہ ان کے جو وکیل ہیں انہیں بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا رہا بھارتی جو عسکری ادارے ہیں ان کی جانب سے, انٹیلیجنس ان کے اداروں کی طرف سے محروم کرنا کسی کو لیگل ریپرزنٹیشن سے, یہ بھی اس کی بہت بڑی وائلیشن ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت میرے خیال سے ایک پرفیکٹ کیس بنتا ہے آئی سی جے کا, ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے اس معاملے کو. بالکل صحیح ہے. طارق جو سب دیکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک نہایت شخص سے اتنا خوفزدہ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کی جو عدالتیں ہیں, بھارت کے جو کوئی بھی ادارے, اس سے کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. جو پپٹ عدالتیں بابری مسجد کے فیصلے پر ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ دے چکی ہیں جو کہ ہسٹوریکلی اور ٹریڈیشنلی بالکل غلط ہے. جو عدالتیں افضل گرو کے معاملے پر ایک ایسا فیصلہ دے چکی ہیں جس میں ساری دنیا کے جو وکلاء ہیں اور تنظیمیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے. جو عدالتیں 5 اگست کا جو سٹیپ ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکیں.
جو عدالتیں خالستان کے معاملے پر، جو عدالتیں جو ہیں بمبے کے ٹیکس کے معاملے پر، سمجھوتا ٹیکس کے معاملے پر، اور بہت سارے معاملے، پوری سیریز ہے، ایک پوری لسٹ ہے جہاں پر وہ خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، اور جو ہے ان کا قانون جو ہے اور ان کی جمہوریت اور ان کی جو سیکولرزم ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یاسین ملک صاحب کو 3 سال فروری 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا، جو آخری گرفتاری سے پہلے بھی بہت دفعہ گرفتار ہوئے، اس بعد 3 سال تک ان پر تشدد ہوتا رہا، اور ایسا ہی تشدد ہوا جس طرح کسی زمانے میں نازی کیمپوں میں تشدد ہوتا تھا، لیکن ان پر وہ کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد یہ جو مقدمہ جس میں ان کو سزا دی گئی ہے، 1990 میں جو ایئر فورس کے کوئی 4 افسر کسی زمانے میں بھارت میں جو تھے وہ مارے گئے تھے، تو ان پر ایک 30 سال پرانا مقدمہ ڈال کے ان کو سزا دینے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک مثال دی انہوں نے کہ بھارت کا ایک جو فوجی افسر، جو سٹنگ فوجی افسر تھا باوردی، وہ پاکستان میں ایک اور ملک کے ذریعے پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتا ہوا پکڑا گیا۔ اس نے اعتراف کیا، اور اعتراف کرنے کے یہ اعتراف اس نے صرف یہاں نہیں کیا، اپنی فیملی کے سامنے جب اس کو کونسلر ایکسیس دی گئی تو اس کے سامنے بھی اس نے مان لیا۔ اس کے باوجود بھارت نے، اور وہ کہا کہ اس کا نام مبارک ہے اور فلانا ہے ڈمکانا ہے، اس وقت کی جو وزیر تھی سشما سوراج، اس نے کہا تھا ہی از سن آف انڈیا، ہی از سن آف سائل، اسے دھرتی کا بیٹا کہہ کر اس کا کیس لڑا انڈیا نے۔ اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں اس وقت لڑا۔ اچھا، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم یاسین ملک صاحب کو کشمیری شہری نہیں ہے ہمارے خیال میں، ہم اسے کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، کشمیری اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، لہذا کسی بھی کشمیری لیڈر کا، کسی کشمیری فریڈم فائٹر کا، کسی بھی کشمیری شہری کا کیس لڑنا ہمارا صرف پاکستان کی قوم حکومت کا نہیں، ہم ساری پوری قوم کا فرض ہے۔ اس کے جو بھی قانونی پہلو ہیں، قانونی پہلو جو ہے وہ قانون دان جانے، لیکن میں آپ پاکستانی شہری کے طور پر، کشمیری شہری کے طور پر اور اس گلوب کے شہری کے طور پر دنیا کے تمام قوانین، تمام آئین، تمام اخلاقیات، تمام یونیورسل نارمز جو ہیں وہ کسی بھی شخص کے جو فریڈم کا رائٹ ہے، جو رائٹ آف ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو چوز ہے، اور اگر اس کی دھرتی پر کسی اور کا قبضہ ہو تو اس دھرتی کو چھڑانے کے لیے ہر طرح کا حربہ، ہر طرح کا ہتھ کنڈا، ہر طرح کا طریقہ استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے چونکہ انٹروین کیا آج سے 4-5 اشرے پہلے کہ ہم اس میں بیچ میں بیٹھ کر ہم آپ کو پلیبسٹ دیں گے، تو جب تک پلیبسٹ نہیں ہوتا تو یہ جو کشمیری عوام ہے، کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ دنیا کے جہاں مرضی جا کے ہر فورم پہ اس کا دورہ کھٹکھٹائیں۔ بس صرف کشمیری جو پاکستانی حکومت ہے وہ اپنا کام کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ چند دنوں سے جو جاری ہے پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی سول سوسائٹی، اس کا ہمارا فرض یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے ایک لارجر الائنس بنائیں، ادر دین گورنمنٹس، ادر دین جو دنیا کی اس وقت جو ریکگنائزڈ تنظیمیں ہیں، وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کام کریں۔ ہم پاکستانی کشمیری جو ہیں اگر ہم بیٹھ کے ایک اپنا لارجر الائنس بنا کے ایک پلیٹ فارم تیار کر کے ان کی فیملی کے ساتھ، کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک شخص کا نہیں ہے، ان کی فیملی کا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کے ہر آزادی پسند کا معاملہ ہے، تو ہم سب اس کو لے کے چلیں۔ ہم سب جو ہے دنیا میں، دیکھیں میں پہلے بھی کر چکا ہوں، جب تک ہم دنیا کی زبان میں بات نہیں کریں گے، جب تک دنیا کے ایڈیم فریزز میں بات نہیں کریں گے، ہم دنیا بھر کے اخبارات کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ بات نہیں کریں گے اس زبان میں جو ان کو سمجھ آتی ہے، جب تک دنیا بھر کے سفارتکاروں کے ساتھ ہمارے سفارتکار اس زبان میں بات نہیں کریں گے جو ان کو سمجھ آتی ہے۔ آج کی دنیا کی اپنی ایک ووکیبلری ہے، اپنے اس کی اصلاحات ہیں۔ یورپی یونین سے بات نہیں کریں گے جب تک ہم OIC سے بات نہیں کریں گے، جب تک ہم دنیا بھر کی خواتین تنظیموں سے بات نہیں کریں گے، جب تک ہم بچوں کے حقوقی تنظیموں سے بات نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ کون سا حق غصب ہو رہا ہے، کون سی ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو کشمیر کے واجپئی سے لے کر تمام وزراء اعظم اس کو پاسپورٹ جاری کرتے تھے کہ آپ جا کے، آپ چونکہ گاندھی جی کے امن کے فلسفے کے پیروکار ہیں تو آپ دنیا سے بات کریں۔ اس شخص کو اگر آج دہشت گرد کہا جا رہا ہے تو اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، یونائٹڈ نیشن سے بات کرنی چاہیے، انسانی حقوقی تنظیموں سے بات کرنی چاہیے، ہمیں دنیا بھر کے چینل سے بات کرنی چاہیے، دنیا بھر کے ایڈیٹوریل بورڈ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ بات صرف حکومت نہیں کر سکتی، حکومتوں کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، حکومتیں اپنی لمٹ میں کام کریں، دفتر خارجہ اپنی لمٹ میں بات کرے، آزاد کشمیر اپنی لمٹ میں بات کرے، لیکن میری اور آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے ہر پلیٹ فارم کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، ہر دروازے پہ جا سکتے ہیں، ہمیں وہ دروازے نوک کرنا چاہیے جو ہماری زبان سنتے ہیں، ہماری آواز سنتے ہیں۔ ہم سب کو کشمیر کی، یاسین ملک کی، ان کی بیٹی کی، مشال ملک کی آواز بننا چاہیے۔ بڑی اچھی تجویز طارق چودھری صاحب نے دی، لیکن جس طریقے سے سمر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ تکمیل پاکستان کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ کشمیری، اور ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کو کہا جائے کہ کشمیری، وہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد کشمیری ہے۔ اب جو حالات ہیں، افراتفری کی بات ہوئی، افراتفری کا اشارہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے کہ
اس صورتحال سے کشمیر کے اندر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو. اب جو پریس کلب ہے اس نے ہمیشہ بڑا رول پلے کیا ہے، بڑا زبردست رول کشمیریوں کے لیے پلے کیا ہے. پاکستان میں بھی جب کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پریس کلب، نیشنل پریس کلب رول ادا کرتا ہے. بٹ صاحب آپ پہ کشمیریوں کی بھی نظریں، صحافیوں پہ نظریں، کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح صاحب نے تجویز دی ہے؟ اس میں جو ہمیں کرنا چاہیے، عام بندے کو بھی یہ سمجھانا ہے اور دنیا بھر کو سمجھانا ہے کہ یوکرائن کے کچھ حصے پہ رشیا نے قبضہ کیا ہے. یوکرائن کو مسلح مزاحمت کے لیے پوری دنیا اسلحہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. امریکہ اسلحہ دے رہا ہے، یورپ اسلحہ دے رہا ہے، جو ساری دنیا میں. کیس کیا ہے کہ بھائی یوکرائن کے اوپر رشیا نے چڑھائی کی ہے اور اپنی فوج کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے. یہی کیس مقبوضہ کشمیر کا ہے کہ انڈیا نے اپنی فوج بھیج کر وہاں پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. ایک طرف تو آپ مسلح جدوجہد کے لیے دنیا کے تمام خزانے آپ نے کھولے ہوئے ہیں. امریکہ نے ایک دفعہ بجٹ بڑھایا، دوسری دفعہ بڑھایا، یورپی یونین بڑھایا، لیکن وہی کام اگر مقبوضہ کشمیر میں ہوا، یہاں آپ بولنے والوں کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمیں دنیا کو تھوڑا سا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیس ہے کیا، کہ یہ وہی کیس ہے جس طرح رشیا نے افغانستان پر جب قبضے کی کوشش کی تو پوری دنیا اس کے خلاف ہوئی. جب عراق نے لیبیا کے اوپر لیبیا پر قبضے کی کوشش کی تو پوری دنیا جو ہے وہ لیبیا کے ساتھ کھڑی ہوئی. تو کشمیر کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا انٹرنیشنل یہ بھی کرنا چاہیے. دوسرا جو ہمارا سٹرونگ پوائنٹ ہے ویمن رائٹس اور چائلڈ رائٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ یاسین ملک کی بیٹی کی 10 سال عمر ہے، 8 سال سے وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے. تو جو چائلڈ رائٹس پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہیں کم از کم یہ تو ارینج کرنا چاہیے کہ اگر کلبھوشن کی جس طرح کے سمر نے اور طارق شوقی سے بات کی کہ اس کی فیملی کو تو آپ نے ایکسیس دے دی ایک دہشت گرد کے ساتھ، جو ایک ٹرولی پرامن جدوجہد بندہ کر رہا ہے. اس کی بیوی تڑپ رہی ہے، 8 سال سے وہ نہیں مل سکی. ٹھیک ہے، کتنے وومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن ہمارا بھی قصور ہے. صحیح ہے کہ ہم نے کیا اس اینگل سے اپنا کیس جو ہے وہ ویمن رائٹس کی آرگنائزیشن کے سامنے رکھا. کیا اس کا مشال ملک کا، کیا ہم نے یاسین ملک کی صاحبزادی رضیہ سلطانہ جو 10 سال کی بچی ہے اس کا کیس رکھا. ہزاروں ایسی بچیاں ہیں، مثلا کم سے کم 20,000 کے قریب تو ہاف ویڈوز بیٹھی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جنہیں پتہ ہی نہیں. چلو یاسین ملک کا تو پتہ ہے نا جیل میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے خامد کو اٹھایا گیا. اب ان کے لیے کوئی چوائس ہی نہیں ہے، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. بتایا نہیں کہ بھائی اس کو مار دیا تو اس کی بیوی کو بتا دو، اس کو شہید کر دیا ہے تو بتا دو، وہ زندہ ہے تو بتا دو، کہ وہ کب تک ویٹ کرے گی. تو اس لیے اس طرح کے ایسے کیسز ایسے ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ جلد سے جلوس اپنی جگہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. صحیح ہے. ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانا اپنی جگہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قانونی لحاظ سے کام کرنے کی لحاظ ضرورت سے ہے. ہم نہیں کرتے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن تھی، ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشال ملک کی آہو پکار سن لیتے، ان کی ننھی بیٹی نے جو انکل عمران کہہ کر اپیل کی تھی کہ آپ ایک دن آگے کر لیں، کوئی فرق نہ پڑتا اس پہ، تو پورے پاکستان اور دنیا میں یہ میسج بڑھا جاتا. کیونکہ اب ساری جو میڈیا پر سپیس ہے وہ ساری لے لی عمران خان صاحب کے دھرنے میں. یہی وہ چاہتے تھے کہ آپ ایک دن آگے چلے جائیں گے تو میڈیا جو ہے جو پورے پاکستان میں ہر جگہ اس نے آپ کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، پھر گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو دے گی، اور ساری میڈیا کوریج جو ہے وہاں یاسین ملک کو سپیس نہیں ملے گی. تو دنیا سے ہم کیا شکوہ کریں گے کہ آپ کیوں نہیں یہ سپیس دے رہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہرحال سٹیٹمنٹ اپنی دی یاسین ملک کے حوالے سے، پرائم منسٹر پاکستان نے دی، بہت اچھی بات ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بہت سٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا، بہت اچھی بات ہے. مریم نواز شریف نے کیا، بہت اچھی بات ہے. مریم اورنگزیب نے جو اوپن کیا اس ماحول کو، وہ جب مشال ملک کے ساتھ بیٹھ کر اور رضیہ سلطانہ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، تو اس سے پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ فارن آفس کھل کے ایک پوزیشن لے چکا ہے. بڑے عرصے سے ہمارا شکوہ تھا
کہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ کھل کر بات کشمیر پر نہیں کرتی، جی لیکن کم از کم بات کرنے کے حوالے تک گورنمنٹ نے ہمارا شکوہ دور کر دیا۔ بالکل صحیح، لیکن پرائیویٹ میڈیا پہ کے حوالے سے کشمیریوں کا ایک گلہ ضرور رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کمیشن کم از کم آنی چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پروگرامز آنے چاہیے۔ دیکھیں جس دن یہ سزا ہوئی یاسین ملک صاحب کو، اس دن تو جس طرح بٹ صاحب نے بات کی کہ اتنا زیادہ پاکستان کے اندر ہنگامہ خیزی تھی سیاسی کہ میڈیا سارے کی توجہ اسی طرف ٹرانسمیشن اسی پہ چل رہی تھیں۔ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے جب یہ ڈسیزن آیا تو اس وقت میڈیا نے تھوڑی دیر کے لیے، کسی نے 5 منٹ کے لیے، کسی نے 10 منٹ کے لیے اس کو کیری کیا، اینڈ دین دے ڈراپڈ اٹ، اور دوبارہ سے جو پولیٹیکل ہیپننگس تھی ملک کے اندر، لانگ مارچ اور باقی چیزیں ایکٹیویٹی، اس پہ میڈیا سارا چلا گیا تھا۔ ٹھیک، ہمیں اس میں صرف ایک کنسسٹنسی رکھنی ہے۔ دیکھیں یہ جو ایشوز ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، انہیں ہم نے اپنی اگلی جنریشن تک منتقل کرنا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب جو ہماری نئی جنریشن پاکستان کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کشمیر کے ایشو سے تھوڑی سی ڈیٹیچ ہو گئی ہے، اسے اتنی زیادہ حساسیت اس معاملے کی نہیں پتہ جتنی اس سے پچھلی یا اس سے پچھلی جنریشن کو پتہ تھی۔ تو ہمیں ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے اور جتنے بھی مینز ہمارے پاس ہیں، گورنمنٹ کو اور باقی جتنے ہمارے صحافتی ادارے ہیں، سب کو مل کے اگلی جنریشن تک ہم نے اس ایشو کی امپورٹنس ان تک پہنچانی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ کشمیریوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستانیوں کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ فرنٹ ڈیفنس لائن ہے پاکستان کی کشمیر، اور جو کشمیری جدوجہد کا جس طرح میں نے پہلے بات کی، یہ اپنی آزادی کی نہیں بلکہ تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے۔ ہمیں سینسٹائز کرنا ہے پاکستانیوں کو، ہمیں ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو سینسٹائز کرنا ہے۔ خان صاحب نے شروع کیا جی ایک ہم آدھے گھنٹے کے لیے نکلیں گے جمعے کو، وہ ایک دو ہفتے ہوا لیکن پھر وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ میرے خیال سے اس میں انیشیٹو جو ہے وہ گورنمنٹس کو ہی لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جو پاکستان ہے، وہ سب سے پہلا جو اس میں فریق ہے، اس میں وکیل بھی ہم کشمیریوں کا خود کو کہتے ہیں، سفیر بھی کہتے ہیں خود کو کشمیریوں کا۔ تو ہمیں اب اگلی جنریشن تک اس معاملے کو اپنے نصاب کے اندر یہ چیزیں رکھنی ہیں، لوگوں کو حقیقت بتانی ہے ساری کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اور دوسرا یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ سزا آ گئی تو 4 دن اس پہ بات ہوئی اینڈ دین یہ معاملہ پھر فزل آؤٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ کنسسٹنسی رکھنی ہوگی میڈیا کے اندر بھی، اور جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انٹرنیشنلی، ان سب کو ہمیں اپروچ کرنا ہے۔ کوئی بھی فورم ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، جہاں سے ہمیں 1% بھی کوئی سپورٹ کی امید ملتی ہے ہمیں وہاں پہ بھی جانا چاہیے۔ اور ایک ہی اس میں کی ہے کی ٹو سکسیس کہ ہمیں کنسسٹنسی رکھنی ہوگی، تسلسل رکھنا ہوگا، ایک ہفتے کر کے بات اگلے ہفتے فراموش نہیں کرنا ہوگا اس معاملے۔ بالکل صحیح ہے، ٹائم بھی چونکہ کم ہے۔ طارق چوہدری صاحب، کیا امید ہے کشمیری عوام کو جن کی نظریں پاکستانی میڈیا پہ؟ دیکھیں یہ کسی کی نظریں کسی پر نہیں ہیں، ہم سب کی نظریں ایک جگہ پر ہیں، اور وہ ہیں ہم جتنی ایفرٹ کریں گے اتنی زیادہ کامیابی ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سمر بھی اور بٹ صاحب بھی کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ اچانک ایک حادثہ ہوا اور اس حادثے کو کور کر رہے ہیں۔ یہ ایک حادثہ ہے جو 72 سالوں سے وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور وہ حادثہ، اس کے اثرات، اس کے نقصانات، اس کے مضر اثرات جو ہے مسلسل ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ یاسین ملک کی شکل میں سامنے آتے ہیں، کبھی وہ اجتماعی قبروں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، کبھی وہ پیلٹ گنوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، کبھی وہ آتے ہیں ایسا کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہاں پر جو کہ دنیا بھر میں بین ہے، کبھی جو ہے وہ قید و بند کی شکل میں آتا ہے، کبھی ایک 5 سالہ بچی پر جو ہے اس پر تشدد ہوتا ہے، کبھی ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس کا ایک چھوٹا پوتا اس کے پاس، اس کی لاش کے پاس بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ایونٹس ہیں، کبھی ان کی زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے، کبھی ان کی جگہ پر ڈومیسائل جو ہے وہ اور لوگوں کے بنے جاتے ہیں۔ یہ سارے ایسے ایونٹ ہیں جن کو مسلسل تسلسل کے ساتھ ہیمر کرنا پڑے گا، کرتے رہنا ہوگا۔ جہاں جسے وہ عام سا ایک بڑا مشہور سا فکر ہے کہ دیے سے دیے جلاتے رہیں، اور وہ دروازے جو بند ہیں، نیم کھلے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں، جو فورم پہلے موجود ہیں ان پر بھی رہنا ہے، جو فورم آج بند ہیں ان کے دروازے کھولنے ہیں، اور جو فورم فیوچر میں کھل سکتے ہیں ان کے دروازے کھولنے پڑیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم جب تک مسلسل دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ایک ملک جو کہ دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ انگلش اسپیکنگ ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک ایسا ملک جو کہتا ہے کہ سیکولر ہے، ایک ایسا ملک جو کہتا ہے کہ جی ہم تو سب سے بڑے چیمپئن ہیں دنیا کے جمہوریت کے، اور سب سے بڑے جمہوریت پسندوں کے وہ الائنس میں ہیں، امریکہ کے الائنس میں ہے، برطانیہ کے الائنس میں ہے۔ ہم سب کو بتانا پڑے گا، ایکسپوز کرنا پڑے گا کہ کس طرح وہ جعلی راجوری کے کیس پیش کرتا ہے، کس طرح سے وہ پٹھان کوٹ کا جعلی کیس بناتا ہے،
किस तरह से वो शिमला वो जो समझौता एक्सप्रेस में उसके अपने अफसर जो थे, उसके अपने सिक्योरिटी फोर्सेस सही के है। वो निकलते हैं। तो हमें दुनिया के सामने ये केस लड़ते रहना है, ठीक है। कोई केस जीतने के लिए उसको मुसलसल लड़ते रहना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब आपका, सैयद समर इकबाल साहब आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और यासीन मलिक साहब के हवाले से हिंदुस्तान की अदालत ने जो फैसला दिया है, दुनिया की खामोशी मानी खेज़ है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के